بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ہم بھی ماشاءاللہ سے ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تو بس جی یہ میرا نیکسٹ ولاگ ہے۔ میں نے ویڈیوز کلپ بنائے ہوئے تھے، تو بس جو بھی بس میرے ہاتھ کلپ لگتا ہے میں وہ بنا لیتی، وہ میں لگا رہی ہوں۔ باقی میں نے کوئی اتنی زیادہ ویڈیوز تو بنائی نہیں تھی، کیونکہ ظاہر ہے بس آرام کرنے ہی میں کے گئی ہوئی تھی۔ آرام کرنے کیا، بچوں کو پھر سردی بہت زیادہ ہے، اوپر سے بچے بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پھر میں کھانا شانا دکھا رہی تھی کہ میری ساری کزنز وغیرہ اکٹھے ہوئے تھے ہم لوگ۔ تو پھر امی نے کہا کہ چلو سب کو کھانے پہ بلاتے ہیں، تم لوگ سب اکٹھے ہو کے کھانا شانا کھانا، انجوائے کرنا پورا دن۔ تو بس پھر ایسی ساری میری کزنز جو دوسرے، ہر کوئی لاہور میں ہے، کوئی کہیں پہ ہے، تو سب کو پھر کوئی آسٹریلیا سے آئی ہوئی تھی، تو بس ایسے ہی نا سارے دوسرے شہروں سے آئی ہوئی تھی کزنز وغیرہ، ہم لوگ اکٹھے رہے تھے۔ بس پھر ہمارا ایسے ملنا جلنا بہت کم ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے ہر کوئی اپنے دوسرے شہر میں ہے، تو کوئی مشکل سے ہی اکٹھے ہوتے ہیں۔ چھٹیوں میں اس دفعہ اکٹھے ہو گئے، تو بس پھر امی نے کھانا شانا سب کا بنایا، امی اور بھابھی نے۔ تو بس پھر جی ہم نے سارا دن بڑا ہی انجوائے کیا، کھانا شانا کھایا۔ بس جی پرانی یادیں ہم نے اکٹھی کی، دوبارہ سے ہم نے وہ ساری باتیں یاد کی جو ہم لوگ بچپن میں ایک دوسرے کے ساتھ جیسے رہتے تھے، کھانا پینا، ہنسنا بولنا، لڑائی جھگڑا، سب بچوں والی جو باتیں ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے پھر اکٹھے رہنے کا یہی تو ہوتا ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم بھی بہت مزیدار ہوتا ہے اگر آپ کی باؤنڈنگ اچھی ہے تو کزنس کے ساتھ۔ میری بھی 2-3 کزنیں جو میری ایج فیلو تھی، ان کی میری بڑی اچھی دوستی رہی، اور اسکول، یونیورسٹی، کالج سب ہم لوگ اکٹھے ہم لوگوں نے پڑھا۔ بس تو پھر ظاہر ہے جب شادیاں ہوئیں تو ہم لوگ ایک دوسرے سے اتنی دور چلے گئے۔ ایک میری کزن لاہور میں ہے، ایک میں اس کے اپوزٹ آ گئی ہوں دوسرے شہر میں۔ بس ایسے ہی ہر کزن کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی دوسرے شہر میں چلی گئی۔ تو بس اکٹھے رہنے کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے۔ بس پھر جب ہم کبھی کبھار اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی شادی فنکشن، کوئی بچوں کی چھٹیاں ہوں تو اکٹھے ہوتے ہیں، تو پھر ہی بس ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں۔ اس بار بائی چانس ہی ہم ساری کزنز اکٹھی ہو گئی، تو ہم نے بڑا ہی انجوائے کیا ایک دوسرے کے ساتھ، خوش گپیاں، جو مطلب اپنے اپنے مسئلے مسائل، ہر کسی کے اپنے گھر کے کوئی نہ کوئی باتیں، بس جو ظاہر ہے پھر فون پہ بھی رابطے کم ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ اپنی فیملی میں ہر کوئی بزی ہو جاتا ہے۔ تو بس بڑا ہی اچھا ٹائم گزرا، بہت ہی مزہ آیا۔ دوپہر کے ٹائم ہماری طرف تھی، امی نے کی ہوئی تھی، دوسری شام کو پھر دوسرے چچا کی طرف تھی دعوت، تو بس وہاں پہ ساری ہم کزنز اکٹھی ہو گئیں، تو سب کے بچے بھی ساتھ میں تھے، تو بس بڑی رونق ماشاءاللہ سے لگی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ والے رشتے بھی بڑے ہی خوبصورت رشتے ہوتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارا شروع سے بچپن سے جو ٹائم گزرا ہوتا ہے نا، تو بس اس وقت جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں، سب ایک دوسرے سے دور چلے جاتے ہیں، تو پھر وہ باتیں جو ہماری لڑائی جھگڑے والی باتیں ہوتی ہیں نا، وہ بھی ہمیں بہت ہی یاد آتی ہیں، وہ بھی ہمیں بہت ہی خوبصورت یادیں ہمارے لیے بن جاتی ہیں۔ جو بچپن میں ہم لوگ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا بھی کرتے تھے نا، تو بس وہ پھر ہمیں وہ چیزیں بھی بہت ہی خوبصورت اب لگتی ہیں کہ نا، کہ بھی ہماری ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کی فلاں بات ہوتی تھی فلاں، لیکن وہ پھر ظاہر وقت کے ساتھ ساتھ ہر کسی کے مسائل، ہر کسی کی باتیں، ہر کسی کے اپنے گھریلو مسائل، سب کچھ چینج ہو جاتا ہے۔ بچوں کی روٹین، بچوں کا کھانا پینا، ہنسنا بولنا، وہ باتیں جو ہوتی ہیں نا، وہ کہیں بہت دور چلی جاتی ہیں۔ تو بس پھر رشتوں میں نا پیار ہی پیار نظر آتا ہے۔ تو ایسے ہی بس ہم کزنز میں بھی یہی کچھ سین ہوا۔ تو بچپن میں جو چیزیں ہمیں بری لگتی تھی، وہ پھر اب ہمیں وہی بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں جب ہم یاد کرتے ہیں۔ ہم لوگ اکٹھے پڑھنے جاتے تھے، ایک ہی کالج میں، ایک ہی یونیورسٹی میں اکٹھے۔ ہم لوگوں کو کوئی اور باہر فرینڈز بنانے کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کیونکہ ہم کزنز ہی آپس میں بڑی اچھی فرینڈشپ ہوتی تھی۔ کبھی بہت کم ہم لوگ لڑتے ہوتے تھے۔ پتہ نہیں آج کل کے لوگ تو جوائنٹ فیملی کو بہت برا کہتے ہیں، لیکن میں کہتی ہوں جو ہم لوگوں نے ٹائم گزارا نا، تو وہ بیسٹ ٹائم تھا۔ ہماری ماؤں نے بھی ہمیں کبھی کسی کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات نہیں کی تھی۔ ہم کزنز اب بھی ملتی ہیں نا، تو بڑے ہی اچھے طریقے سے ملتی ہیں اکٹھے رہنے کے باوجود، ورنہ لوگوں میں اتنی دوریاں ہو جاتی ہیں، اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ بس
یہ چیزیں ہوتی ہیں پیار محبت، جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر ملتے ہیں۔ اب ہمیں بڑا ہی مزہ آیا، وہ پورا دن ہم لوگوں نے جو انجوائے کیا، تو بس وہ نا سب کو یاد، ہم نے پکچرز بنوائی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ بس ظاہر ہے پھر وہ فیملی کی پکچرز ہوتی ہیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکی، اور نہ ہی میں کوئی ویڈیو بنائی اس طرح کی، کوئی کلپ بھی نہیں بنایا۔ تو بس پکچرز کچھ لی تھی تو بس وہ بھی میں شیئر نہیں کر سکی۔ تو بس یہ جو ہے نا میں کہتی ہوں وہ یہ بڑا ہی خوبصورت ٹائم تھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے، ان کے بچوں کو، سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ تو بس جی یہ آج کل کے دور میں نا نفسا نفسی کا دور ہے، ہر کوئی ایک دوسرے سے دور جانا چاہ رہا ہے۔ پتہ نہیں ہم لوگ ایسے ہو گئے ہیں، ہم لوگوں میں برداشت ہی ختم ہو گئی ہے، شاید ہم ایسے ہی زمانہ ایسا آ گیا ہے، یا ہم خود ایسے ہو گئے ہیں، ہمارے اندر وہ برداشت ہی نہیں رہی ہے جو پہلے ہوتی تھی۔ ہماری مائیں ایک دوسرے کے ساتھ رہتی تھیں، کھانا پینا ایک ہی کچن ہوتا تھا، سب کچھ بس میں کہتی ہوں کہ اب وہ چیزیں نا بہت کم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو بس پھر جی یہ پھر میں دکھا رہی تھی، میری امی نے نا پکوڑے شکوڑے بنائے، بڑا ہی اچھا لگ رہا تھا۔ یقین کریں میں تو جاتی ہوں نا تو امی بس کہتی ہیں کہ تو نا آرام کر، میں خود ہی کر لوں گی۔ میرا بڑا دل کرتا بھی ہے کہ میں کوئی کام کروں، لیکن امی کہتی ہیں نہیں میں آپ ہی کر لینا، کوئی نہیں، 2-4 دن لے ہی آندی ہیں۔ پتہ نہیں مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ بھی بیٹیاں اپنے گھروں میں کام کر کے آتی ہیں، ان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ بھی یہ بس آرام کریں۔ تو بس پھر میرا بھی یہی پورا فل پلان تھا آرام کرنے کا، میں نے بھی فل آرام کیا۔ بس امی نے پکوڑے بنائے، میں نے ساتھ کھڑی ہو کے کھائے۔ کوئی ویسے تو ڈیلی روٹین میں ظاہر ہے میری بھابیاں ہیں ماشاءاللہ سے، وہ کھانا شانا بناتی ہیں، بس کوئی کڑی ہو، ساگ ہو، کوئی جیسے بڑوں والی جیسے یہ ڈش ہوتی ہے نا، ہمیں لگتا ہے یہ بڑوں والی ڈش ہے کہ بھی ہماری نانیاں، دادیاں، امیاں سب بھی بڑے جو ہے نا وہ یہ والی ایسی ڈش بناتے ہیں۔ تو بس پھر امی نے بھی کڑی بنائی، تو جس دن کڑی بنانی ہو یا ساگ وغیرہ کا کوئی کام ہونا تو وہ پھر امی نے ہی بنانا ہے، پھر باقی کی ہانڈیاں شانڈیاں باقی کے کام تو بھابیاں دیکھ لیتی ہیں۔ بہت ہی اچھی ماشاءاللہ سے میری بھائی اور بھابیاں بھی ماشاءاللہ سب بھی بہت اچھے ہیں۔ تو فون کر کر کے پوچھتے ہیں کب آنا ہے، چھٹیاں ہو گئی ہیں، بس میں بھی ٹائم نکال کے نکل جاتی ہوں۔ تو میری کوئی دیورانی جٹھانی ہے نہیں، میں اکیلی ہوتی ہوں، اس لیے مجھے بڑا ہی فیل ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ دیورانی جٹھانیاں ہونا بھی نا بلیسنگ ہوتا ہے، کہ وہ ہونا ایسے رشتے ہونا، پھر بچوں کے بھی آگے سے باؤنڈنگ ہوتی ہے، بچوں کی بھی کزنز ہوتے ہیں، تو وہ پھر یہ رشتے بھی پھر بڑے ہی اچھے لگتے ہیں۔ اگر اکٹھے ساتھ رہتے ہو، مسئلے مسائل تو ہر جگہ ہوتے ہیں ظاہر ہے، لیکن یہ پھر نا جیسے اب ہم کزنز ملتے ہیں تو بس پھر بعد میں ہمارے بچے بھی ایسے ملے، لیکن میں کہتی ہوں وہ اب زمانہ ہی ختم ہو گیا، جیسے ہم لوگ اکٹھے رہتے ہوتے، ایک ہی گھر میں رہنا، ایک ہی کچن ہونا، سب نے اپنا کھانا شانا کھانا، اور کوئی نہیں ہوتا تھا کہ یہ فلاں کا بچہ ہے یا فلاں کا۔ ہماری تائیاں چاچیاں بھی سب اچھی ہوتی تھیں، جیسے اپنے بچوں کو دینا ویسے ہی ہمیں بھی دینا، یا میری امی نے بھی ایسے ہی کرنا، اپنے بچوں کو جیسے دینا ویسے دوسرے بچوں کو، سب کو، جس نے ایک بار کھانا بنانا اسی نے سب کو کھانا دینا۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ بھی تو اپنے بچے نو دے لیتا، تو اپنے بچے نو، نہیں ایسے نہیں ہوتا تھا۔ تو بس پھر جی اب کام کے پیچھے بھی مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں کبھی نہ کبھی، کوئی نہ کوئی، لیکن شکر الحمدللہ میری بھابیاں بھی اکٹھی رہتی ہیں، امی بھی کام میں ہاتھ بٹا دیتی ہیں، تو بس پھر اچھا لگتا ہے ایسے ہی، بس پھر سبھی اکٹھے رہتے ہیں، میں بھی جاتی ہوں تو مجھے بھی بڑا ہی اچھا لگتا ہے، کیونکہ میں اکیلی ہوتی ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں اکیلی ہوں، تو مجھے بڑی نا اکیلا پن سا فیل ہوتا ہے، تو کہ بھی سارا دن ایک ہی روٹین کے کام ہے جو کر لیے بس ختم ہو گیا۔ تو بس جی یہ پھر یہ امی نے بنائی روٹی، اوپر لگایا مکھن، بڑا ہی مزیدار۔ پہلے دن تو میں نے فرمائش کر کے میں نے کہا بھی میں نے ساگ کھانا ہے، پوری سردیاں گزر چلی ہیں، مجھے ساگ نہ کسی سے نے دیا، نہ مجھے بنانا آتا ہے۔ ساگ کا تو ایسا سین ہے نا، وہ جو امی کے ہاتھ کا ہے نا، ایسا ذائقہ منہ کو لگا ہوا ہے، ویسا ساگ کوئی نہیں اب بناتا۔ تو بس یہ پھر جی امی نے بنائی روٹی، تو پھر میرے جانے کے بھی ظاہر دن تھے، تو امی نے کہا چلو میں حلوے شلوے بنا دیتی ہوں۔ کدو کا بھی حلوہ بنا کے دیا امی نے، یہ پھر گاجر کا حلوہ بن رہا تھا، یہ بھی امی نے بنایا۔ بس پھر ظاہر ہے وہ پھر ماؤں کو ہوتا ہے کہ ہماری بیٹی نے اگر جانا ہے تو اس کو میں کھانا شانا ایسی چیزیں بنا دوں جو اسے جا کے بنانی نہ پڑے۔
پھر امی نے مجھے سالن بھی 2-3 بنا کے دیے، پالک بھی گاؤں سے آئی وہ بھی امی نے بوائل کر کے دی مجھے، اور حلوے بھی بنا کے دیے، کدو کا حلوہ، یہ گاجر کا حلوہ، تو دودھ وغیرہ، بس ایسی بس جی یہ مائیں بھی بہت ہی پیاری ہوتی ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ نا بس ماں اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، کسی کے پیچھے اللہ تعالیٰ میری ماں کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، جو اتنا کرتی ہیں بھی کچھ نہ کوئی چیز، جب بھی میں واپس آتی ہوں ادھر سے تو جو کھانا بنا ہوتا ہے اس میں سے بھی مجھے وہ زیادہ بناتے ہیں کہ تاکہ نا میں جاتے ہوئے پیک کر کے لے جاؤں تھوڑا سا، کہ بھئی مجھے آگے جا کے نا بنانا نہ پڑے، کیونکہ میرا 2-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں آتے آتے، تاکہ بچوں کے ساتھ گھر جا کے نا مشکل نہ ہو۔ تو اب تو خیر باہر سے بھی بندہ آرڈر کر لیتا ہے، لیکن بہت پہلے نا امی مجھے ایسے ہی پیک کر کے کھانا شروع سے دیتی ہیں کہ بھئی جب بھی میں آؤں تو مجھے جا کے نا کھانا نہ بنانا پڑے۔ تو بس ایسے ہی اس بار بھی امی میرا ساری وہ چیزیں تیار کر رہی تھی، پھر انہوں نے کھانا شانا بھی مجھے بنا کے دیا، پیک کر کے دیا، پیک کر کے فریز کیا ڈبے شبے۔ تو بس ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے سب کو، سب کی ماؤں کو، آمین ثم آمین۔